تو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ دنیا میں ہمیں بار بار آزمائش کی بھٹی سے گزار کر سخت بنایا جائے گا۔ ہمارے دل چھلنی ہو جائیں گے، بار بار ٹوٹیں گے، ان پر داغ بھی پڑیں گے اور وہ اپنے سارے کھرنڈوں اور نشانات کے ساتھ جینے کی عادت ڈالیں گے۔ یہاں سب آزمائش ہے، مال آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے، ماں باپ آزمائش ہے، فقر آزمائش ہے، محبت آزمائش ہے، نفرت، نعمت اور تکلیف بھی آزمائش ہے۔ قیامت سے پہلے بھی ہر انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں۔ تب ساری خوشیوں کی زمین جس پر آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہیں۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آخرت کی کامیابی محض امیدوں اور آرزوؤں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے تو ایمان اور نیک عمل کی پونجی ضروری ہے۔ اگر اس کے برعکس نامہ اعمال میں برائیاں ہوں گی، کفر ہوگا، تو اسے ہر صورت میں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وہاں کوئی ایسا دوست یا مددگار نہیں ہوگا جو برائی کی سزا سے بچا سکے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ارادہ ضرور ہے۔ اس کو اچھے سے معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ میں اور آپ اس سے سوال ہی نہیں کر سکتے، کیوں اللہ، کیوں میری زندگی میں یہ وقت آیا، کیوں مجھے فلاں شخص سے جدا کیا، کیوں مجھ سے فلاں چیز چھین لی گئی۔ ہم نے یوں تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اللہ پر کامل توکل یہ ہے کہ ہم اللہ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ رکھیں۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا، تبھی وہ اب اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے اگر، تو تہجد بے وجہ تو نہیں۔ دل نہ سوئے تو جان لو، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہیں اس کے ایک کن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ جو رب سے دوستی کر لیتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوا کرتے، جو اپنے رازوں کو رب سے کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے، جو اپنے دکھوں کو رب کے آگے رکھ دیتے ہیں زندگی میں مشکلات انہیں جھکا نہیں سکتی۔ غصہ، جھوٹ، حسد، کینہ، بغض، نفرت، تکبر اور ظلم، ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم ہے کہ صبر کے پانی سے انہیں دھو ڈالو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تم نیکی کے آخری درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، اور تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ کوئی انسان آپ کا ستون نہیں ہے جو اگر وہ آپ سے اپنا سہارا کھینچ لے تو آپ گر جائیں۔ کوئی انسان آپ کا ستون بن ہی نہیں سکتا، اس لیے اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے، کوئی غم سے علیحدہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ جس اللہ کے سہارے پہلے دن سے ہم چلے تھے وہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں،
سکون آپ کی ذات سے باہر کسی چیز کا نام نہیں، بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ توبہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی کرتا ہے۔ محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، اور محبت کی تاثیر سے تانبے بھی سونے کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایک لمحے کے لیے ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ راحت میں ہے، اسے چھوڑ دے اور اس کے بعد فنا کا پیالہ پی۔ اس مردار کو کتوں کے لیے چھوڑ دے اور غرور کے شیشے کو چورا چورا کر دے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے خاموشی سے محبت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ خاموشی کے ساتھ محبت کرنے سے دھتکارے جانے کا ڈر نہیں ہوتا۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گناہگار، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا اور آپ غرور میں داخل ہو گئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح دن رات یکجا نہیں ہو سکتے، اسی طرح خدا کی محبت اور دنیا کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا تو ایک خواب ہے جس پر غرور کرنا شرمندگی کا باعث ہے۔ دوسروں کے پاس وسائل دیکھ کر اس کی خواہش نہ رکھو، بہترین دولت مندی یہ ہے کہ آرزوؤں کو چھوڑ دو۔ دنیا کو اس دولت کی طرح سمجھو جو تمہیں خواب میں ملے اور جاگنے پر کچھ بھی نہ ہو۔ آخرت کی یاد دوا بھی ہے اور شفا بھی، اور دنیا کی یاد سب بیماریوں سے بڑی بیماری ہے۔ بچپن میں حاصل کیا گیا علم پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے۔ علم کی زبان سچ اور جہالت کی زبان جھوٹ ہوتی ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ جہاں دلوں میں میل، طبیعت میں ضد اور باتوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ نعمت پر شکر ادا کرنا خود نعمت سے بہتر ہے، کیونکہ نعمت اس فانی دنیا کا سرمایہ ہے، لیکن شکر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کا احترام کرتے ہوں گے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس قوم کے سامنے برے کام ہو رہے ہوں اور وہ انہیں نہ روکے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اپنے عذاب میں شامل کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ مومن زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرتا ہے اور کافر اسی دنیا کی چند روزہ لذتوں میں مگن رہتا ہے۔ بے وقوف کا دل اس کے منہ میں، یعنی جو منہ میں آتا ہے بول دیتا